بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 126 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تنبیہ کے آخری حصے کو، اور اس میں انشاءاللہ اپنی بحث کو تمام کریں گے۔ تنبیہ کے آغاز میں ہم نے اپنی بحث کا آغاز کیا تھا مخصص لبی کے حوالے سے کہ شبہ مزاحیہ میں اگر مخصص لبی ہوتا ہے اس صورت میں عام سے تمسک کر سکتے ہیں یا تمسک نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر ہم نے یہاں پہ 3 قسم کے نظریات بیان کیے تھے۔ پہلا نظریہ شیخ حازم انصاری کا تھا جو اس بات کے قائل تھے کہ جہاں پر اطلاق ہے، ہم ہر حال میں مخصص لبی ہو یا مخصص لفظی ہو، چاہے عقلی ضروری ہو، عقلی نظری ہو، اجماع ہو، تمام صورتوں میں کیا ہے عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ البتہ ان کے قول کی وضاحت جو ہے مصنف نے نہیں مزید بیان فرمائی بلکہ صرف اس کی جانب اشارہ کر دیا۔ دوسری تفریح ہمارے پاس ہے صاحب کفایہ کی، جو اس بات کی قائل ہے کہ اگر ہمارے پاس حکم عقلی ضروری ہوا تو اس صورت میں ہم اصالۃ العموم سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر حکم عقل نظری ہوا تو اس صورت میں اصل عموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر ہمارے پاس ہے مرزا نائینی کی، جنہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے پاس جو تفصیل ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ کہ مخصص لبی 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو مخصص لبی جو ہے وہ کاشف و تقیید ہوتا ہے، وہ موصول حکم کی قیاد بیان کر رہا ہوتا ہے، اس صورت میں کہ ہم اصل عموم سے تمسک نہیں کر سکتے، اس کا حکم جو ہے وہ مخصص متصل والا ہوگا، اس چاہے لبی ہو لفظی ہو، دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مخصص لبی کی دوسری صورت کا، جہاں بھی ہم نے بیان کیا کہ یہ ملا کے حکم واقع ہو رہا، اس صورت میں کہا تھا کہ ہم اصالۃ العموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسری صورت تھی کہ جہاں پہ معلوم نہ ہو کہ یہ کاشف از تقیید ہے یا یہ ملا کے حکم کو بیان کر رہا ہے، تو وہاں پہ کہا تھا کہ صاحب کفایہ کی تفسیر میرے نزدیک زیادہ معتبر اور قابل قبول ہے۔ والحاصلوں سے کیا کر رہا ہے؟ والحاصلوں سے حقیقت میں صاحب کفایہ اپنی اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کریں، مصنف جو ہے اس کو آسان پیرا میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو مخصص لبی ہے اس میں آ جاتی ہیں کلی طور پر 3 طرح کی صورتیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی صورت ہمارے پاس آتی ہے کون سی؟ ان المخصص ان احرزنا انہ کاشف عن تقیید موضوع العام۔ فرماتے جو ہمارے پاس مخصص آ رہا ہے، مخصص مراد یعنی وہی مخصص لبی، فرماتے ہیں جو مخصص لبی اگر ان احرزنا ہمیں یقین ہو، ہمیں احراز ہو، ہمیں قطع ہو، ہمیں علم ہو کس بات کا؟ کہ انہ کاشف عن تقیید موضوع العام، کہ وہ کیا ہے؟ وہ کاشف ہے کس بات سے؟ کہ حکم عام کی وہ تقیید بیان کر رہا ہے، یعنی حکم عام کیا کر رہا ہے؟ مقید کر رہا ہے، اس کی عمومیت کو ختم کر کے اس کو مقید میں تبدیل کر رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے فرماتے ہیں فلا یجوز التمسک بالعموم فی الشبہۃ المصداقیۃ ابدا، اس صورت میں تمام صورتوں میں ہر حال میں ہر زمانے میں آپ شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے۔ ابدا سے مجھے اشارہ کس کی جانب، یعنی چاہے مخصص لبی ہو چاہے مخصص لفظی ہو، لبی میں چاہے عقل ضروری ہو یا عقل نظری ہو یا اجماع ہو، تمام صورتوں میں آپ کیا ہے عام سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ چونکہ موضوع مقید ہو چکا ہے، جب ہمیں علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہاں پہ تقیید آ چکی ہے، تو فرماتے تقیید کا جو علم ہے وہ اس بات سے معنی قرار پا جائے گا کہ یہاں پہ ہم اصالۃ العموم کو جاری کر سکیں۔ آگے آئیے ہمارے پاس دوسری صورت، فرماتے وَإِنْ أَحْرَزْنَا، ہمیں اس بات کا یقین ہو، کس بات کا؟ کہ أَنَّهُ كَاشِفٌ عَنْ مِلَاكِ الْحُكْمِ فقط، کہ یہ جو یہاں پہ کلام حکم آ رہا ہے یہ فقط ملاک حکم کو بیان کر رہا ہے، من دون تقیید، البتہ کسی قسم کی قید کو بیان نہیں کر رہا، جیسا کہ پہلی صورت میں تھا۔ ہمیں اس بات کا قطع حاصل ہے کہ یہ صرف کیا کر رہا ہے؟ اس معیار کو، اس فلسفے کو، اس مصلحت کو بیان کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا۔ فرماتے فلا مانع من التمسک بالعموم، اس صورت میں اصل عموم سے تمسک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مقید ہوا ہی نہیں ہے تو فرماتے وہاں پہ ہم عموم سے تمسک کر سکتے ہیں، فرد مشکوک کو عام میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے بل یکون کاشفا عن وجود الملاک فی المشکوک، فرماتے اس بات سے بھی کاشف ہوگا کہ یہ جو ملاک جو معیار ہے وہ فرد مشکوک میں بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ بھی اس کو بیان کیا تھا کہ یہ ملاک جو ہے وہ فرد مشکوک میں اب بھی پایا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں آپ کو شک تھا کہ آیا اس کے اندر وہ کفر والا ملاک موجود ہے یا ملاک موجود نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر بھی ملاک پایا جائے گا اور اس کو ہم عموم میں ہی شامل کر دیں گے۔ 2 صورتیں ہمارے پاس اس باب میں آ جائیں گی۔ اور تیسری صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے؟ وہ آتی ہے
ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ پہلی صورت میں شامل ہے تاکہ ہم عدم تمسک کے قائل ہوں، یا ہم اس کو دوسری صورت میں شامل کریں تاکہ ہم تمسک کے قائل ہوں۔ وَإِن تَرَدَّدَ أَمْرُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر اس امر کا کیا ہو جائے، تردد حاصل ہو جائے، ہمیں شک ہو جائے اور یہ فرد ہمارے لیے کیا ہو جائے، مشکوک ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُحْرَزْ، اور ہمیں اس بات کا بھی احراز نہ ہو، کس بات کا، کونہو قیدن، کہ آیا یہ موضوع کے لیے قید بن رہا ہے، او ملاکن، یا وہ حکم کے لیے ملاک بن رہا ہے، فرماتے ہیں ہمیں اس بارے میں کیا ہو، یقین حاصل نہ ہو بلکہ شک ہو۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ہمارے پاس پھر دو صورتیں آ جائیں گی۔ فَإِن كَانَ حُكْمُ الْعَقْلِ ضُرُورِيًّا، فرماتے ہیں کہ اگر حکم عقل ضروری ہوا، کس طرح کے، کہ یمکن الاتکال علیہ فی التفہیم، کہ اپنی بات کو سمجھانے میں متکلم اس پر بھروسہ کر سکتا ہو، فرماتے اس صورت میں فیلحق بالقسم الاول، یہ قسم اول، قسم اول سے کیا مراد ہے کہ جہاں پر حکم کی تقیید واقع ہو رہا ہو، فرماتے جہاں پہ قید واقع ہو رہا ہو یہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، جب اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر اصل عموم سے ہم تمسک نہیں کر سکتے۔ وہ وجہ تفصیل جو کہ صاحب کفایہ نے بیان فرمائی تھی، یہ آ جائے گی ہمارے پاس پہلی صورت کہ جہاں پہ حکم عقل ضروری ہو، ہم اصالۃ العموم سے شک کی صورت میں تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ان کا نظریہ اگر ہمارے پاس آ جاتی دوسری صورت، حکم عقل نظری ہو او اجماع آیا، وہ کیا ہو، اجماع ہمارے سامنے، فرماتے اس صورت میں لا یصح الاتکال علیہ، اس صورت میں اس پر اعتماد کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے پاس جو دوسری صورت آئی حکم عقل نظری ہو یا پھر اجماع ہو، کیسے حکم عقل نظری کہ لا یصح الاتکال علیہ، کہ جس پر کلام میں بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا درست نہ، بلکہ اس کو کلام میں ذکر کرنا ضروری ہو۔ فَيَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي، یہ والی جو قسم ہے، یہ شک در تقییدہ ملاک والی دوسری قسم، یہ دوسری ملاک والی قسم کے ساتھ ملاک ہو جائے گی۔ جب یہ صورتحال ہے فَيُتَمَسَّكُ بِالْعُمُومِ، فرماتے اس صورت میں عام سے تمسک کیا جائے گا، کیوں، لجواز ان یکون الفرد المشکوک، کیونکہ یہاں پہ ممکن ہے کہ جو فرد مشکوک ہے قد احرز المولا وجود الملاک فیہ، کہ مولا نے ممکن ہے کہ اس میں ملاک کو معتبر قرار دیا ہو، یعنی آپ کو کچھ معلوم نہیں لیکن ممکن ہے کہ مولا نے اس میں ملاک کو معتبر قرار دیا ہو، احراز کیا ہو، ما احتمال ہے، باوجود کہ ہمیں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انما ادرکہ العقل، کہ عقل جس چیز کا ادراک کرے، او قام علیہ الاجماع، جس پر اجماع قائم ہو جائے، من قبیل الملاکات، کہ وہ ملاکات کے باب سے ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی احتمال پایا جاتے نہیں، مولا کا چیز یقین کرے لیکن ہمیں کیا احتمال پایا جاتا ہے کہ ہم اس کو ملا کے حکم میں سے قرار دیں، فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم کیا کریں گے، یہ والی جو قسم حکم عقلی نظری والی ہے اس کو ہم قسم ثانی سے منع کریں گے ملا کے حکم والی کے ساتھ۔ جب یہ صورتحال ہے اس صورت میں ہم اصالۃ العموم سے تمسک بھی کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ھذا کلہ حکایت اقوال علمائنا فی المسئلہ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اب تک میں جتنے بیان کی اس مسئلے میں کلی طور پر جو ہمارے پاس بنیادی نظریات آتے ہیں، میں نے ان تینوں نظریات کو الگ الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مصنف نے تنبیہ کو اتنا لمبا کیا اور ہم نے بھی اس درس کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا۔ فرماتے ہیں انما اطلت فی نقلھا، میں نے اس کو نقل کرنے میں اتنا زیادہ طول دیا، کیوں، کیا وجہ تھی، میں نے تمام اقوال کو اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا، لأن هذه المسألة حادثة، اس لیے کہ یہ والا مسئلہ کوئی پرانا مسئلہ نہیں بلکہ یہ جدید مسائل میں سے شمار ہوتا ہے کہ اثارہ شیخنا الانصاری مؤسس الاصول الحدیث، فرماتے کہ جس کو شیخ اعظم انصاری نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو سب سے پہلے جس نے نقل کیا وہ شیخ اعظم انصاری ہیں جو کہ اصول حدیث کی بنیاد رکھنے والے ہیں اپنے زمانے میں۔ آگے فرماتے ہیں مختلف فیہا اساطین و مشائخنا، اس میں ہمارے جو بزرگان ہیں وہ مختلف اس میں اپنی رائے رکھتے ہیں لیکن ان تمام کو یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جو ہم نے بیان کر دیا وہی مقدار ہمارے لیے کافی شمار ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں نکتفی بہذا المقدار دون بیان ما نعتمد علیہ من الاقوال، فرماتے ہیں جتنی مقدار میں نے بیان کر دی اور جو کچھ میں نے اب تک نقل اقوال کیا تمام تفصیلوں کے ساتھ، فرماتے ہیں اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے، اس سے زیادہ اس کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، لئلا نخرج عن الغرض الذی وضعت له الرسالہ وبالاختصار، فرماتے بطور اختصار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انما ذهب الیہ الشیخ هو الاولی بالاعتماد، ان 3 نظریات میں سے بطور مختصر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں گا کہ جو نظریہ شیخ اعظم انصاری نے بیان کیا میرے نزدیک اس پر اعتماد کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ ولیکن ما تحریل لقولہ،
فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ علی غیر ما هو المعروف عنہ، جس طرح کہ ان سے نقل ہے، یعنی جس روش کے مطابق شیخ اعظم انصاری نے بیان کیا اس روش کے مطابق میں قائل نہیں ہوں۔ استدلال کی روش اگرچہ تھوڑی الگ ہے لیکن دونوں کی منزل ایک ہے۔ شیخ اعظم انصاری بھی اسی قول کے قائل ہیں، میں بھی اسی قول کا قائل ہوں۔ مصنف نے اس کا استدلال جو تفصیل کے ساتھ اسی کتاب کے حاشیے میں بیان کی، اختصار کی خاطر ہم اس کو یہاں پہ بیان نہیں کر رہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ مخصص لبی میں ہمارے پاس 3 طرح کی صورتیں آ جاتی ہیں، ایک ہے کتب تقیید اور دوسرے ہے کتب اطلاق اور تیسرا ہے شک در تقیید اور شک در ملاق، یعنی پہلا کہ آپ کو تقیید کے بارے میں یقین ہو، دوسرا کہ آپ کو ملا کے حکم ہونے کے بارے میں یقین ہو، تیسرا کہ شک ہے، نہ آپ کو پتا کہ تقیید ہے نہ آپ کو کہتا ہو کہ یہ ملا کے بلکہ اس کے بارے میں شک ہو۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے کتب تقیید کا، اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا کتب ملا کا، آپ کو ملا کے حکم ہونے کا یقین ہو، اس صورت میں ہم عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شک ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تقیید بننا ہے یا یہ ملا کے حکم بننا ہے، اس میں مزید 2 صورتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگر تو مخصص عقل ضروری ہوا، فرماتے اس صورت میں ہم تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر مخصص عقل نظری یا اجماع ہوا، فرماتے اس صورت میں مسالۃ العموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ فرماتے یہ جو تفصیل ہے، یہ آخری 2 صورتیں یہ صاحب کفایہ کی ہے، باقی تمام تفصیل جو ہے محقق نائی نے کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو تیسرا نظریہ ہم نے ابتدا بیان کیا تھا جس کی تفصیل ہم نے ذکر نہیں کی، وہ شیخ اعظم انصاری کا نظریہ تھا۔ مصنف فرماتے ہیں میں شیخ انصاری کے قول کو قبول کرتا ہوں، لیکن استدلال کی روش شیخ اعظم انصاری سے جدا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔